بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی آج کی آخری قسط ہے، اور سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی اس آخری قسط میں ہم ان کی شاندار زندگی اور ان کی وفات کے حالات اور اس وراثت کو بیان کریں گے جو زمانوں سے جاری ہے۔ ہم ان کے مزار کو بھی بیان کریں گے جو ایک تاریخی اہمیت کا حامل مقام ہے، جو زائرین اور علماء کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ویڈیو تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کی شراکت اور خطے پر ان کی حکمرانی کے دیر پا اثرات کا گہرائی سے تجزیہ فراہم کرے گی۔ ماضی کے اس بصیرت انگیز واقعات کے لیے براہ کرم ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور مزید تاریخی مواد کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، غزنی کا سلطان محمود غزنوی جو غزنوید خاندان کے سب سے ممتاز حکمرانوں میں سے ایک تھا، 971 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 998 عیسوی میں غزنوی سلطان کے تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور حکومت 998 سے 1030 تک 3 دہائیوں تک جاری رہا، اور اس میں فوجی فتوحات، انتظامی اصلاحات اور ثقافتی پیش رفت کی ایک سیریز تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو برصغیر پاک و ہند پر ان کے حملوں کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، خاص طور پر برصغیر کے امیر مندروں پر ان کے چھاپوں، بے پناہ دولت کی لوٹ مار کے لیے ایک فاتح اور فنون کے سرپرست کی حیثیت سے ان کی میراث کافی تاریخی بحث کا موضوع رہی ہے۔ تاہم ان کی وفات اور ان کے مزار کی تاریخ بھی ان کے دور حکومت کے تناظر میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال 1030 میں 59 سال 59 ایئرز کی عمر میں طویل اور مشکل دور حکومت کے بعد ہوا۔ اس کی موت نے غزنوی سلطنت کے لیے ایک دور کا خاتمہ کر دیا، جس سے اس نے متحد فوجی مہمات کے ذریعے بڑھایا اور مضبوط کیا۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال اپنے دور حکومت کا غزنی میں ہوا، جو کابل سے 150 کلومیٹر جنوب میں جدید دور کے افغانستان میں واقع ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی موت کی خاص وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے، حالانکہ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ انتقال سے قبل ان کی صحت کچھ عرصے سے خراب رہی تھی۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ محمود ایک کمزور بیماری میں مبتلا تھا۔ ممکنہ طور پر فالج یا طویل بیماری، کسی بھی صورت میں ان کی موت نے سلطنت کے اندر عدم استحکام کے دور کو جنم دیا، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد جانشینی کے تنازعات اور اندرونی کشمکش نے جنم لیا۔ سلطان محمود کا بیٹا مسعود اول ان کا جانشین بنا، لیکن وہ اپنے والد کے قائم کردہ وسیع سلطنت پر اسی سطح کا کنٹرول برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ سلطان محمود غزنوی کی موت نے ان کے اثر و رسوخ کا خاتمہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد وہ تعظیم کا موضوع بن گئے۔ غزنی شہر میں ان کے اعزاز میں ان کے لیے ایک مزار تعمیر کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے حکومت کا زیادہ حصہ گزارا تھا، اور وہیں بالآخر ان کا انتقال ہوا۔ یہ مزار، جسے سلطان محمود غزنوی کا مزار کہا جاتا ہے، تاریخی شہر غزنی میں واقع ہے۔ یہ مقام بہت زیادہ تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مزار طویل عرصے سے زیارت گاہ رہا ہے، جو نہ صرف ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو محمود غزنوی کو ایک حکمران کے طور پر عزت دیتے تھے، بلکہ ان افراد کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اس خطے کی تاریخ میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی عسکری قابلیت اور ثقافتی سرپرستی نے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک اہم حکمران کے طور پر جگہ دی۔ تاہم اپنے حملوں کے دوران ہندوستان میں مندروں کی تباہی کے لیے ان کی شہرت تنازع کا باعث بنی رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک ظالم کے طور پر دیکھتے ہیں اور دوسرے ان کی فوجی اور سیاسی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزار کی متعدد تزئین اور آرائش کی گئی۔ مختلف حکمرانوں اور سلطنتوں نے ان کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالا۔ 12ویں صدی کے دوران سلجوق، جو اس علاقے کے ممتاز خاندانوں میں سے ایک تھے، نے مزار کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے اقدامات کیے تھے۔ بعد ازاں مغلیہ دور میں بھی اس ڈھانچے کی مرمت اور ذبائش کی کوشش ہوئی۔ یہ مزار نہ صرف سلطان محمود کی عبادت کی جگہ بن گیا، بلکہ غزنی کے ماضی کی شان کی علامت بھی بن گیا۔
مزار کی تاریخی اہمیت خطے کی تعمیراتی ترقی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ مقبرہ اسلامی اور علاقائی طرز تعمیر کے امتزاج میں تعمیر کیا گیا، جو غزنوی دور کے ثقافتی اثرات کا ثبوت ہے۔ اس عمارت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو بعد کے مغل اور فارسی طرز کے علاقے ہیں، جو غزنوی خاندان کی منفرد شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام، قدرتی آفات اور وقت کی نباہ کاریوں سمیت مختلف عوامل کی وجہ سے مزار کی حالت گزشتہ برسوں میں ابتر ہوتی چلی گئی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں غزنی کے علاقے کو اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں تنازعات اور جنگیں شامل ہیں، جنہوں نے اس کے بنیادی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود سلطان محمود غزنوی کا مزار ایک اہم تاریخی اور ثقافتی نشان بنا ہوا ہے۔ آج مزار کو نہ صرف زیارت گاہ کے طور پر بلکہ خطے کے امیر تاریخی ورثے کی علامت کے طور پر بھی اہمیت حاصل ہے۔ غزنی شہر، جو کبھی غزنویوں کے دور میں اسلامی ثقافت اور حکمرانی کا مرکز تھا، اب بھی زائرین اور اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو غزنوی سلطنت کی تاریخ اور سلطان محمود غزنوی کی مثال کو تلاش کرتے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگرچہ صدیوں کے دوران مزار کی جسمانی حالت خراب ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسلامی تاریخ کی سب سے قابل ذکر شخصیت میں سے ایک کے لیے ایک لازوال یادگار بنی ہوئی۔ تو دوستو، 1030 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کی موت نے ایک عہد کا خاتمہ کیا، لیکن اس کے دور حکومت کی میراث اس مزار میں قائم ہے، جو اس کے اعزاز میں غزنی میں سلطان محمود غزنوی کا مزار صدیوں سے درپیش چیلنجوں کے باوجود خطے اور وسیع تر اسلامی دنیا پر اس کے اثرات کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دوستو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی جنگجو اور اسلامی ہیروز محمد بن قاسم کی شاندار زندگی کے لیے وقف ایک سلسلہ وار شروع کر رہے ہیں۔ اس سیریز کی ہر قسط ان کی زندگی کے بارے میں ایک بصیرت فراہم کرے گی۔ امید ہے آپ ہماری جدوجہد کو پسند کریں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔